نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے یہاں پہ دو بزرگ رہنما جو بانی ممبران میں شامل ہے، ملک لطیف صاحب اور اصغر ملک صاحب، اس کے علاوہ سٹیج پہ بیٹھے میرے ساتھی، میرے دوست سلیم ہارون صاحب، ساجد صدیقی صاحب اور نوجوان قیادت ایس ایل ایف کے چیئرمین ملک رحیم صاحب، اس کے ساتھ ساتھ میں ضلع کوٹلی کے نو منتخب جو کنوینر صاحب ہے واجد چودھری صاحب اور ان کے سیکرٹری عدنان صاحب، سجاد صاحب، اور بالخصوص میں کوئلٹہ تحصیل سے وابستہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جملہ کارکنان اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے جملہ کارکنان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج بابائی قوم شہید محمد مقبول بٹ کے دست راست امان اللہ خان صاحب کے سپہ سالار جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سابقہ سینئر وائس چیئرمین بلکہ قائم مقام چیئرمین جناب عبدالحمید بٹ مرحوم صاحب کی یاد میں اور ان کے ساتھ جو جملہ مرحومین اس تحصیل میں یا اس ضلع میں فوت ہوئے ہیں، جن کے نام بھی یہاں پہ درج ہیں، ان تمام مرحومین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم یہاں ان کی یاد میں تعزیتی ریفرنس منعقد کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون کے موجودہ کنوینر اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سابقہ مرکزی چیف آرگنائزر جناب راجہ حق نواز خان صاحب کی اوورآل لیڈرشپ میں یہاں مختلف پروگرامات منعقد ہوئے ہیں، ان میں سے آج یہاں کوئلٹہ میں یہ تعزیتی ریفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ مجھ سے پیشرو مقررین نے، چاہے وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی نمائندگی کے طور پر یہاں پہ سامنے آئے ہیں، بات رکھی ہے، اور کوئلٹہ کے اندر موجود مختلف سیاسی تنظیموں اور سماجی تنظیموں سے وابستہ نمائندگان نے بھی یہاں پہ بات رکھی ہے۔ میں سب سے پہلے مرحوم قائد عبدالحمید بٹ صاحب اور دیگر مرحومین کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، اور میرے نزدیک ان کے لیے بہترین خراج عقیدت یہی ہوگا کہ ہم آج اس اجتماع میں اس بات کا تجدید عہد کریں کہ ان کے ادھورے مشن کو پائے تکمیل تک ہم پہنچائیں۔ یہ میرے خیال میں ایک بہترین خراج عقیدت پیش ہوگا ان تمام جملہ مرحومین کے لیے۔ اور آج کی اس سٹیج کی وساطت سے میں ذاتی طور بھی اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ہر کارکن کی طرف سے اس بات کا تجدید عہد کرتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی و خود مختاری، جس کے لیے انہوں نے انتھک جدوجہد کی ہے، جس کے لیے انہوں نے سالہ سال قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہے،
جس کے لیے انہوں نے اپنی ہتھیلی پہ جان رکھتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کے عوام کو، نوجوانوں کو ایک انقلابی راستہ دکھایا، جس کے لیے انہوں نے بابائے قوم شہید محمد مقبول بٹ کا ساتھ دینے کا تہیہ کیا، اور جس کے لیے انہوں نے اس قوم کو، اس نوجوان کو یہ راستہ دکھایا، اور وہ نوجوان پھر اٹھا، پھر ہر گلی، ہر محلے، ہر صحرا میں، ہر پہاڑی پہ کتنے مقبول پیدا ہوئے، کتنے حمید بٹ پیدا ہوئے، اور کتنے ریاضدار پیدا ہوئے۔ تو آج کے دن کے موقع پر جب ہم اس مرحوم قائد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو آج کے دن ہمیں ضرور ان کی جدوجہد سے سبق سیکھنا پڑے گا۔ آج کے دن ہمیں یہ تہیہ کرنا پڑے گا، آج کے دن ہمیں یہ تہیہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو جدوجہد کی، جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، وہ انہوں نے اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر ان کے تربیت یافتہ نوجوان کارکنان، ان کے تربیت یافتہ ان کے پیروکار آج ان کو دفن کرنے کے بعد جس طرح انہوں نے اپنے قائدین کو دفن کرنے کے بعد یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم زندگی کے آخری وقت تک ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، آج ہم بھی انہیں مٹی تلے دفن کرنے کے بعد یہ تہیہ کر لیں کہ ہم بھی ان کے ادھورے مشن کو پورا پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ مشن پورا کر لیں گے، اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کی جو قومی آزادی ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ جدوجہد جاری و ساری رکھیں۔ میں آج اس سٹیج کی وساطت سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے اس علاقے کے نامور شخصیت جناب مطلوب انقلابی صاحب کو ضرور یاد کرنا چاہوں گا، غلام صادق صاحب کو بھی ضرور یاد کرنا چاہوں گا، جو اگرچہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، لیکن ہمارے ان کے ساتھ ذاتی مراسم کے علاوہ پارٹی کے جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس حوالے سے بھی ان کے ساتھ مراسم تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ انہیں نصیب ہو۔ یہاں پہ بات ہوئی، نظریاتی اختلافات کی بھی باتیں ہوئی، مختلف الخیالات کے لوگ جو یہاں سٹیج پہ آئے باتیں کی، اس حوالے سے ہمارے بزرگوں نے یہاں پہ کھلے طریقے سے جو بنیادی جو مقصد ہے، ضابطۂ اخلاق ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا، بالخصوص ملک لطیف صاحب نے بہترین انداز میں یہاں پہ بات رکھی ہے، سلیم ہارون صاحب اور ساجد صدیقی صاحب نے یہاں پہ بات رکھی ہے۔ میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان تمام افراد کے لیے، اشخاص کے لیے، ان تمام کارکنان کے لیے جو مختلف نظریات سے وابستہ بھی ہیں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اسلاف نے ہمیں قوم کو منتشر کرنے کے بجائے قوم کو متحد کرنے کا راستہ دکھایا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے، ہم نے اگر کچھ ماضی میں دیکھا نہیں لیکن پڑھا ضرور ہے۔ یہاں پہ معزز بزرگان یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے علم میں وہ سارے اتحادات، پوری لسٹ ان کے سامنے جو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اتحاد الثلاثہ، محض رائے شماری، مسلم کانفرنس اور لبریشن لیگ آگے بڑھتے ہیں۔ نیشنل لبریشن الائنس جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی قیادت کی طرف سے آگے بڑھتے ہیں۔ حق خود ارادیت فورم آگے بڑھتے ہیں۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس
جس کے اندر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا سب سے اہم کردار، اور آگے بڑھ کے جب قوم منتشر ہو رہی تھی، جب آر پار یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اس قوم کی نمائندگی اگر کرے تو کون کرے، اگر اس قوم کو آزادی لینی ہے تو کس قسم کی آزادی لینی ہے، اگر بات کریں تو کس لیڈر کے ساتھ بات کریں، تو اس وقت بھی یہی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی قیادت محمد یاسین ملک صاحب کی طرف سے قائد تحریک امان اللہ خان کی آخری خواہش پوری کرتے ہوئے میدانی کارزار میں قیادت کو اکٹھ ایک سٹیج پہ کھڑا کرتے ہیں اور جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ کے طور پہ اتحاد قائم کرتے ہیں۔ یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا کہ اسلاف کا طریقہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف نے سکھایا ہے قوم کو منتشر نہیں کرنا ہے، قوم کو متحد کر کے آگے بڑھنا ہے۔ ایک قومی آزادی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو قوم ایک شخص، ایک افراد، ایک پارٹی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ اس قوم کے اندر مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف قومیتیں ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو تب جا کے یہ قوم بنتا ہے۔ تو ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی و خود مختاری کا جو نعرہ ہے، یہ قومی اس اخوت کا نعرہ ہے، یہ قومی اس اتحاد کا نعرہ ہے، جہاں پہ ایک ہندو بھی اس میں سمو جاتا ہے، جہاں پہ ایک سکھ بھی اس کے اندر سمو جاتا ہے، جہاں پہ ایک مسلمان بھی اس کے اندر سمو جاتا ہے، جہاں پہ اس کے اندر کم قلیل تعداد میں ریاست کے اندر موجود وہ عیسائی بھی سمو جاتے ہیں، جو اس قوم کے اندر ایک فرد، ایک شخصیت کے طور پر ایک قومی شکل کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں قومی آزادی کی، تو ہم اس نان مسلم کی حق خود ارادت کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم بات صرف دو قومی نظریہ کی نہیں کرتے ہیں، ہم بات صرف مسلمان کے حق خود ارادت کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم بات اگر رکھتے ہیں تو پورے اس قوم کے اندر، اس ریاست کے اندر بسنے والے ہر باشندے کے لیے، چاہے وہ کس نظریہ سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کس قومیت کے ساتھ، چاہے وہ کس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ واضح ہونی چاہیے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا اپنا دستور ہے، جس طرح میرے بزرگ نے یہاں پہ بتایا، ہم تمام نظریات سے وابستہ، اگرچہ وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے نظریہ سے مختلف بھی ہے، لیکن ان کی قدر، ان کا احترام ہم پر لازم ہے۔ ہم کسی نظریہ کے خلاف نہیں، لیکن یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ اس قوم کا بہترین مستقبل اگر کسی میں پوشیدہ ہے، وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور مکمل خود مختاری کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس میں کس طرح کا گناہ ہے؟ کون سا گناہ یہ بات کہنے کا ہے؟ جس طرح ہندوستان نے اپنی آزادی کے نعرہ دیا تمام قومیتوں کے لیے، جس طرح پاکستان نے آزادی کا نعرہ لیا اپنے اندر موجود تمام قومیتوں کے لیے، تو یہ کشمیریوں کے لیے کیوں گناہ ہے؟ تو یہ کشمیریوں کے لیے کیوں گناہ کبیرہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہندوستان کو بحیثیت ریاست ان کے خلاف ہے، ہم نے پاکستان بحیثیت ریاست ان کے خلاف ہے، ہم اس سوچ کے خلاف ہے جو قوم کو آزاد و خود مختار اس نظریے کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، ہم اس سوچ کے خلاف ہیں جو ایک قوم کو اپنی آزادی کی منزل کی طرف جانے کے بجائے ان کو زبردستی اپنے ساتھ رکھنے پر تلے ہوئے ہیں، اور بائی دی ڈنٹا فورس، اور جس کو کہتے ہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس سوچ کے خلاف ہیں، ہم پاکستانی یا ہندوستانی عوام کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہندوستان کے اندر بھی ایسی قومیتیں، ایسے افراد، ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو ریاست جموں کشمیر کی اور کشمیری عوام کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے بے شمار سول رائٹس، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ دیکھے ہیں، سول سوسائٹی سے وابستہ افراد دیکھے ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو دیکھا ہے۔ ہم نے ایون ایسے بھی افراد کو ان کے اندر دیکھا ہے جو بڑے بڑے منسٹریز جن کے پاس تھی۔ ہم نے ایسی بڑی بڑی تنظیمیں بھی دیکھی ہیں ہندوستان کی جو ریاست جموں کشمیر کے عوام کی حق کی خود ارادیت کی باتیں کرتے ہیں اور برملا کرتے ہیں۔
اور ہم نے پاکستان کے اندر موجود 22 کروڑ عوام کی کشمیریوں کے لیے والہانہ محبت اور عقیدت اور جذبہ بھی دیکھا ہے، جس کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ جو غیر مشروط محبت پاکستانی عوام کے اندر کشمیریوں کے لیے ہے، درد ہے، اس کو ہم فیل کرتے ہیں، اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، مگر واللہ یہ بات باور بھی ان کو کرنا چاہتے ہیں، ہم کشمیری کسی بھی صورت میں مملکت پاکستان کے خلاف نہیں ہیں۔ مملکت پاکستان عوام کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اور حکومت پاکستان افراد اور تنظیمات کے ساتھ۔ ہمارا یہ حق ہے کہ حکومت ہند اور پاکستان جہاں پہ کوئی غلطی کرے، ہماری اسلاف نے بھی آج تک انہیں اپنی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ہمارے اسلاف نے آج تک تحریروں میں لایا ہے کہ کدھر حماقتیں ہوئی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے۔ اور آج بھی اگر حکومت پاکستان کسی بھی طرح سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سودا بازی پہ آئے یا یہاں کے عوام کے حق کے آزادی کے خلاف آئے، وہاں ہم ان کے ساتھ بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بات یہاں پہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں قوم کو متحد رکھنے کی باتیں کی ہے اور پریکٹیکلی عملی طور پر ایسا کیا ہے۔ اب وہ چند قلیل اس قوم کے اندر بھی ایسے افراد ہم نے دیکھے ہیں، اس قوم کے اندر بھی ہم نے ایسے انا پرست اور خود غرض اور نمود و نمائش کے قائل افراد بھی دیکھے ہیں جو ایک الگ راستے پہ چل پڑے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم نے ایسے بھی کشمیری دیکھے ہیں جو کشمیری اور پاکستانی عوام کے خلاف ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے پر تلے ہوئے۔ ہم نے ایسے کشمیری دیکھے ہیں جو غیر ملکی ایجنسیز یا ان کی کار فرما بن کر کشمیری قوم کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی واضح کروں، اس قوم نے ان افراد اگرچہ چند ہیں ان کو بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ قوم اپنے حق کی آزادی کے لیے اس وقت تک جدوجہد میں مصروف رہے گی جب تک نہ اس منزل کا حصول ان کو نظر آئے اور وہ سامنے آئے۔ اس لیے ایسے افراد، ایسے گنے چنے افراد جو اس ڈگر چل پڑے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے، ان سے ہمیں احتیاط برتنی ہے، ان سے ہمیں اس قوم کو منتشر کرنے میں اس کو بچانا ہے تاکہ ہم اصل ہدف کی طرف آگے بڑھے۔ ہم اصل ہدف سے پہلے یہ قوم منتشر نہ ہو، کیونکہ یہ قوم اگر منتشر ہوگی تو ہماری جو اسلاف کی لکھی ہوئی کہانی، یہ جو تحریریں ہیں، جو عملی ان کی جو تجربہ ان کا ہے اور جو عملی ان کی جو جد ہے، اس پہ کاری ضرب لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں یہاں ضرور بات کرنا چاہوں گا، یہاں ہماری نوجوان قیادت ہے جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کی شکل میں یا مختلف تنظیموں کے اندر اپنے نوجوان جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس قوم کے اندر بے شمار صلاحیتیں موجود ہیں، اس قوم کے اندر ایسے بیٹے پیدا کیے ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر رول کر رہے ہیں، اپنا لوہا منوایا ہے اس قوم کے باشندوں نے۔ تو اس لیے نوجوان قیادت پر، نوجوان نسل پر یہ فرض عائد بن جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں آپ نے اس قوم کی قیادت سنبھالنی ہے، آپ نے اس قوم کو آگے لے کے چلنا ہے، اپنا مائنڈ کلیئر رکھتے ہوئے، اپنے ذہن کے اندر اس قسم کے تمام تفرقات سے بچتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، جس سے ہماری راہیں مسدود ہونے سے کے بجائے وہ ایسی کلیئر ہوں کہ جس پر چلنا ہم سب کے لیے آسان ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر بالخصوص
بالخصوص جس علاقے سے ہمارا یہ چونکہ منحوس سیز فائر لائن ہمارے درمیان ہے، اس لیے یہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ سیز فائر لائن کے اس پار اور سیز فائر لائن کے اس پار، جو سیز فائر لائن کے اس پار ہندوستان نے بربریت روا رکھی ہے، ریاستی دہشت گردی روا رکھی ہے، اس کی مثالیں آپ سب کے سامنے۔ دنیا کے کسی کونے میں آج کی ہسٹری میں ایسی کوئی مثال سامنے نہیں ہے۔ ہمیں ان قربانیوں کا لحاظ رکھنا ہے، ہمیں ان قربانیوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، ہمیں ہندوستان کی وہ بربریت دیکھنی ہے جہاں پہ ہمیں پاکستان کی منافقت، مگر وہاں پہ ہمیں ہندوستان کی وہ بربریت اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ یہ بات یاد رکھیں، بالخصوص جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا ہر کارکن، کہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوان کو ہم نے یہ بندوق ہاتھ میں دی ہے۔ آج تک جتنے بھی شہید ہوئے ہیں یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سر ہے، اس لیے ہمیں ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان شہداء کی وجہ سے بھی ایسا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہمارے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی انگلی ہمارے اوپر نہ اٹھے۔ ہمیں ان ماؤں بہنوں کی عزتوں کا دیکھنا ہے جن کو بھارتی درندوں نے لوٹا ہے۔ عصمتیں قربان نہیں کی جاتی ہے، عصمتیں لوٹی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری کوئی ماں بہن، دیکھیں دنیا کی ہم نے بہت ساری تاریخیں پڑھی ہیں اور ایسی تاریخیں کم ہم نے دیکھی ہے جہاں پہ اجتماعی آبروریزی ہوئی۔ کنن پوشپورا 1993 ایسے واقعات اکثر سلیم ہارون صاحب مجھے بھی یاد آیا، میں جسٹ ایک مثال کے سامنے اکثر یہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ کس قدر ظلم و تشدد ہے۔ ایک شہید جب ہوتا ہے پولیس کنٹرول روم لے کے جاتے ہیں اور تب تک اس کو وہ لاش، وہ ڈیڈ باڈی نہیں دیتے ہیں جب تک وہاں ایک فارم ہوتا ہے، اس فارم پہ دستخط کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اپنے شہیدوں پہ بھی ان کو وہاں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اور اس فارم پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ نہیں لکھا ہوتا ہے جی راہ جدوجہد میں یہ شہید ہوا ہے، اور یہ بھی نہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے مارا ہے۔ مطلب اس طرح کا وہ فارم جس پہ یہ لکھا ہے جی اس کی موت ہو گئی ہے بس، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک نہ اس پہ دستخط کرے گا ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی۔ اس قدر انتہا ہے ظلم کی۔ تو وہ قوم اس وقت بھی اتنی بربریت دیکھنے کے باوجود، مودی کے 5 اگست 2019 کی جارحیت کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھی، اور اس قوم کی قائد چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آج بھی پابند سلاسل اور گناہ قومی آزادی کی جدوجہد کی قیادت کرنا۔ پیغام تو سلیم ہارون صاحب نے سنایا، اور پیغام پہ عمل پیرا رہنے والے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنوں اپنے اسلاف، اپنی قیادت کے پیچھے چلنا سیکھو۔ اپنے اسلاف اور اپنی قیادت کے کہے ہوئے، کہی ہوئی باتیں، لکھی ہوئی تحریر اور ان کی عملی جدوجہد کے اوپر چلنا سیکھو۔ یہ زبانی کلامی نہیں چلتا، یہ نمود اور نمائش نہیں چلتی، یہ کھوکھلے دعوے نہیں چلتے۔ اس کے لیے عملی کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جدوجہد اس انداز میں کی جانی پڑتی ہے، کرنی پڑتی ہے جس طرح ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے۔ میں آج کی اس اسٹیج کی وساطت سے ایک بار پھر
جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا یہ پیغام آپ کی وساطت سے خوئے رٹا کے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی قیادت اور اس کا ہر کارکن اس قوم کو منتشر کرنے کے بجائے اس کو متحد دیکھنا چاہتا ہے. ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی و خود مختاری کی صورت میں اس کو دنیا کے عظیم ممالک میں شامل کرنا چاہتا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کی قربانی ہمارے اسلاف کی طرح اس جدوجہد میں دینے کے لیے تیار ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.